الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وجمیع امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد رسولا ونبیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا۔ اور تاجدار کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، ستار العیوب، دانائے کل غیوب، شہنشاہ کون و مکان، سیاح لامکان، احمد مختار، حبیب پروردگار، نبی مکرم، رسول محتشم،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت مقدسہ میں تمام تر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام اشعار کی شکل میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حضرات و سامعین ذی وقار، اسلامی سال اپنی تکمیل کے مراحل کے اندر ہے اور ماہ ذو الحج شریف کے آخری ایام ہیں۔ ہمارا پچھلے 4 سے 5 جمعات سے قربانی کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ خاص دن اور خاص ایام مہینے ایسے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب تر چیزوں کو قربان کرنے کا سلسلہ یکے بعد دیگرے امت کے بہت بڑے نام اور اکابرین کی طرف سے مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ پچھلا جمعہ بھی ہمارا قربانی سے متعلق تھا اور اس کا تعلق صحابی رسول خلیفہ صوم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مکرم اور حضور کی طرف سے مقرر کردہ سفیر مکرم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان المعروف عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمات اسلام اور آپ کی قربانی سے متعلق تھا۔ آج کی ہماری گفتگو عظیم ترین امت مسلمہ میں سے جو شخصیات گزری ہیں ان میں سے خلیفہ ثانی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر مبارک اور حضور کے اہل بیت کے اندر شامل اس امت کے بہت بڑے عظیم کردار اور ایک جرنیل بہادر شجاع اور عظیم شخصیت مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منسلک ہے، متعلق ہے۔ آپ کی مبارک بارگاہ میں خراج عقیدت مختصر وقت کے اندر پیش کریں گے اور جائزہ لیں گے، آبزرویشن کریں گے اس بات کی کہ آپ کی ذات کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر کون سی خرابیاں موجود ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ ان کو کس انداز سے مانتے ہیں، کیا ان کا صرف نام کا تعلق ہے کہ وہ باطن سے بھی اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مکمل زندگیاں اور ان کی سیرت مبارکہ امت مسلمہ کے لیے اسی طرح ہی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے کہ جس طرح امام الانبیاء والمرسلین
سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اس امت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ان لوگوں کی طرح اگر ایمان لے آؤ گے تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ مقام کسی کو ایم ہی حاصل نہیں ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا فرمائی اور میں نے عالم ارواح کے اندر اپنی نظر کو دوڑایا، تو جتنی بھی ذریت انسانیت تھی، جتنے بھی لوگ تھے ظاہری طور پر میرے ظہور سے پہلے کے یا آنے والے قیامت تک جتنے بھی نفوس تھے، حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد میں نے جتنے بھی انسان دیکھے، اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی، میں نے ان کے دلوں پر نظر ڈالی، تو جتنے خوبصورت، شفاف اور پاک اور صاف دل مجھے میرے صحابہ کے نظر آئے، ویسا دل اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ میں نے عرض اس لیے کیا ہے کہ میں نے چونکہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ جس طرح حضور کی زندگی اس امت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، ویسے ہی حضور کے صحابہ کی زندگی بھی اس امت کے لیے رہنمائی کے بہترین اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اسلام کی کسی بھی بات پر، کسی فقہی مسئلے پر، کسی بھی جیسی بھی کوئی قرآن اسلام کی بات ہے، جیسا بھی عمل ہے، اگر آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، آئندہ زندگی میں بھی اگر بوقت ضرورت کچھ ایسی چیزیں اسلام کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو پہلے زمانے کے اندر نہیں تھی، لیکن ان کی آئندہ آنے والے ایام کے اندر ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ان سارے مسائل اور چیزوں کو اخذ کرنے کے لیے 4 پوائنٹ ایسے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنا اور جن کے مطابق، جن میں سے کسی ایک کے بھی مطابق اس نئے شرعی مسئلے کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن پاک ہے، دوسرے نمبر پر حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سے مراد تو رب کائنات کی ذات کے متعلق جو کلام اور جو بات اور جو خدا کی طرف سے نازل کردہ 30 پارے ہیں، ان میں سے ایک ایک لفظ اس سے مراد ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سے ایک ایک لفظ مراد ہے، جو 30 سپاروں کے اندر قرآن کے صفحات کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ہر لفظ جو ہے اس سے اگر کوئی بھی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے تو قرآن کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر حدیث رسول سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں، حضور کی طرف سے بیان کردہ تھیوری بھی ہے اور حضور کی طرف سے ظاہر کردہ پریکٹیکل بھی ہے، اس سے حدیث رسول مراد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، اس اجماع امت سے مراد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر صحابہ اکرام علیہم الرضوان، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس حضور کے آخری صحابی تک کہ جس نے کلمہ پڑھ کے حضور کی صحابیت کے درجے کو اختیار کیا ہے، ان سارے صحابہ کی حیات مبارکہ کے اندر اگر کوئی ایسا عمل اور ایسا مسئلہ موجود ہوگا کہ جو ان فیوچر مستقبل کے اندر امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور بہتری کا سبب بن سکتا ہے، تو اس مسئلے کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جائے گا اور اسی کے اوپر ہی آگے عمل کیا جائے گا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں رب کا یہ فرمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کے آئے اس مکمل پیراہے کے اندر اسی ترتیب سے اور اسی انداز سے جب تمہارا ایمان ہو جائے گا تم ان کے طریقے کو اختیار کر لو، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کر لو، ان کے اعمال کو دیکھ لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو تیار کر لو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تم میرے سے محبوب کے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہدایت سے دور نہیں رکھے گا، بلکہ صحابہ کے عمل کو اختیار کرنا اور ان کے طریقے کو اپنانا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اسی کو ہی صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے حضور کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی۔ میرے خیال سے مزید اس کے اوپر بات کرنے کی اب ضرورت نہیں پیش آ سکتی، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے بندو مجھ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا، سیدھے رستے کے اوپر ہمیں گامزن کر دے، سیدھا رستہ ہمیں دکھا کر ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین اور حضور کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے بعد صراط مستقیم کی اگر دوسری تفسیر کی جائے تو وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بتایا ہوا طریقہ ہی ہے، اور ان کی حیات طیبہ اور ان کے مبارک معاملات ہیں کہ جو بندہ ان کو اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور کے جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم الرضوان، پچھلے جمعہ کے اندر میں نے جو آیت مبارکہ آج بھی پڑھی ہے، پچھلی مرتبہ بھی پڑھی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، 4 اوصاف قرآن کے اندر ذکر کیے گئے، اور ان چاروں اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے میں نے اس بات کو پوری ڈیٹیل اور وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا تھا کہ عمومیت کے اعتبار سے یہ چاروں اوصاف حضور کے سارے صحابہ میں پائے جاتے ہیں، لیکن خصوصیت کے اعتبار سے معیت مصطفیٰ سب سے زیادہ صدیق اکبر کے اندر، شدت کفار سب سے زیادہ فاروق اعظم کے اندر، اور رحمت خداوندی اور دلوں کے اندر پایا جانے والا رحم اور محبت سب سے زیادہ جناب سیدنا عثمان غنی کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ عبادت گزاری کا اہتمام کرنا اور اس کے بارے میں تفکر اور تدبر کی حالت کے اندر رہنا، اور ہر وقت اس حالت کے اندر پریشان رہنا کہ رب کی عبادت کرنے کا مجھے موقع میسر آ جائے، یہ خصوصیت کے ساتھ یہ وصف مبارک حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم، یہ ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے شدت علی الکفار، اشداء علی الکفار کے اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ یہ وصف خصوصیت کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک عمر ہے اور آپ کے والد محترم کا نام خطاب ہے، اس لیے آپ کو عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والا جو مبارک لقب ہے وہ فاروق ہے، جو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے عطا کیا گیا، اور اسی اعتبار سے آپ کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف روایات ہیں کہ آپ کو یہ فاروق کا لقب کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں مستند جو قول ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ حضور جناب فاروق اعظم نے خود اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ میرے اسلام لانے سے 3 دن پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، تو کچھ ایک واقعات ایسے میری آنکھوں کے سامنے گزر چکے تھے کہ میں شش و پنج کا شکار تھا، کفر ابھی میرے اوپر غلبہ کیے ہوئے تھا، ابھی مجھے اسلام جو تھا وہ برداشت نہیں تھا، لیکن میرے دل کی کھڑکیاں اور ان کھڑکیوں کے اوپر یہ بار بار دستک ہوتی تھی کہ اسلام ایک بہترین دین ہے، اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام ایک اچھا دین ہے، ایک پیارا مذہب ہے،
اسی سچوپن کے شکار تھے کہ آپ کو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار میں نے نکالی، تو میں جا رہا تھا کہ میں حضور کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ تو اسی اثناء میں فرماتے ہیں کہ میں حضور کے در دولت پہ پہنچا اور میں نے آپ کے دروازے کو دستک دی، کھٹکھٹایا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا میں عمر۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے استفسار فرمایا ایک جھڑک کے انداز کے اندر۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ آپ نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، بے مثل و بے مثال ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ ازل سے موجود ہے، ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھولا۔ جناب فاروق اعظم نے جس وقت اسلام کو قبول کر لیا تو سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لیس علی الحق، یا رسول اللہ کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلا، اے عمر کیوں، ہم حق پر کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں اور اسلام سب سے بہترین دین ہے، سچا مذہب ہے، تو میرے مالک و مولا میرے آقا آج کے بعد دیواروں کے پیچھے چھپ کر کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا۔ آج کے بعد صحن حرم کے اندر علل اعلان اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی اور آپ کے کلمے کے راگ کو لاپا جائے گا، آپ کو نبی تسلیم کیا جائے گا، آپ کے خدا کو مانا جائے گا، آپ کے واحد اور اکیلے رب کی بارگاہ کے اندر جھکا جائے گا۔ آج کے بعد کوئی چھپ کے عبادت نہیں کرے گا، آج کے بعد علل اعلان سارے عبادت کریں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر چونکہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اپنی جباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ان کو نقصان اور تکالیف پہنچا رہے ہیں، اے عمر ابھی باس آ جائیں، ابھی ایسا نہ کریں۔ لیکن آپ نے عرض کہ یا رسول اللہ جب عمر نے اب تلوار کو اسلام کے نام کے اوپر اس کی دھار کو تیز کر دیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ اسلام میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کون کرتا ہے، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں کون ڈالتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ستم کے پہاڑ کون توڑتا ہے۔ آپ نے حضور سے اجازت طلب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحبت فرمائی، اجازت عطا فرمائی۔ جناب فاروق اعظم نے تلوار کو نکالا نیام سے، صحن حرم میں چلے گئے، بیت اللہ کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر کہا آؤ میرے سامنے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی میت کے اوپر اس کے ماں باپ روئے؟ آپ نے فرمایا کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے، لہذا آج کے بعد میں عمر بن خطاب اور خطاب کا بیٹا ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے میں نے تلوار کو ان سے ہٹا کر کفار کی گردنوں کے اوپر لہرا دیا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی شخص مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا اور کوئی بھی مسلمان اپنی چار دیواری کے اندر چھپ کر رب کی عبادت نہیں کرے گا، بلکہ آج کے بعد صحن حرم کے اندر سارے مسلمان اجتماعی شکل میں آ کر ایک رب کی عبادت کریں گے اور اسی کی بارگاہ میں جھکا کریں گے۔ جب یہ انداز آپ نے اپنایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ تو یہ لقب آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ عطا کردہ ہے اور اس اعتبار سے اس حوالے سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر امت مسلمہ کے اندر کوئی بڑا فاروق پیدا نہیں ہوا،
کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام اور ادیان باطلہ کے درمیان فرق کیا ہو۔ اسی لیے تمام مفسرین اور محدثین نے اس قول کو ترجیح دی کہ حضرت عمر بن خطاب کو صرف فاروق نہ کہا جائے بلکہ جناب فاروق اعظم کو فاروق اعظم کا لقب دیا جائے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور حضور کی سیرت مبارکہ کے بعد جس بندے کے کردار اور جس بندے کی سیرت اور جس کے اعمال صالحہ کی برکت سے اور ان کی وجہ سے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے، اس کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے ان کو آج کے بعد فاروق اعظم کہا جائے گا۔ تو یہ لقب ہے آپ کا۔ نسب کے اعتبار سے آپ قریشی ہیں اور بنو ہاشم قبیلے کے ہی ہیں، اور غالباً 5 سے 6 پشتوں سے ان کا نسب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب کے ساتھ ملتا ہے، یعنی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد 6 پشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی لوگ حضور کے آباء و اجداد کے اندر شامل ہیں، اسی طرح وہ سارے کے سارے آباء و اجداد کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع آباء و اجداد جناب فاروق اعظم کے آباء و اجداد بھی ہیں، اور جناب صدیق اکبر کے آباء و اجداد کے اندر بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ نسب کے اعتبار سے حضور کے خاندان کے اندر شامل ہیں اور یہ قریشی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق ایک تو صحابیت کا ہے، اور دوسرا سارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سوائے جناب فاروق اعظم کے مرید رسول ہیں، کہ وہ حضور کی سنگت کو چاہتے تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ یہ تمام تر صحابہ اکرام حضور کی صحابیت میں آنا چاہتے تھے، لیکن واحد شخصیت حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جو مرید رسول حضور کی مریدیت کو تو چاہتے تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی چاہتے تھے کہ یہ بندہ میری مراد کے اندر آ جائے، یہ بندہ میری صحابیت کے اندر آ جائے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عمر آپ کے ہی صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک زبان سے ہم نے اکثر یہ سنا تھا، اور اکثر صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ 2 بندوں کی برکت سے اور 2 بندوں کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان میں سے 2 بندوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے، اے اللہ ان میں سے ایک بندے کی برکت سے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کی وجہ سے عزت اسلام عام فرما۔ اور وہ دو اشخاص کون سے تھے؟ ایک حضرت عمر بن خطاب تھے اور ایک عمر بن حشام جس کو ابو الجہل کہا جاتا ہے۔ آپ ان 2 شخصیات کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اکثر طور پہ حضور کی زبان مبارک سے سب سے زیادہ محبت اور عزت کے الفاظ جناب فاروق اعظم کے لیے نکلا کرتے تھے۔ آپ کی دعا کو رب نے قبول فرمایا، تو جس رات حضور نے بڑی گڑ گڑا کر اور بڑی لجاجت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں منت سماجت کی اور یہ دعا فرمائی، اسی صبح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے مبارک دستے مبارک کے اوپر کلمہ پڑھا اور حضور کی صحابیت کے اندر آئے، اور آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام اور حق کے اندر فرق کر دیا۔ اور اس سے حضور کی دعا مبارک جو ہے یہ ثمر لائی، اور حضور کی دعا مبارک کا یہ نتیجہ تھا کہ جناب فاروق اعظم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ آپ نے تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کی ہے۔ اس خلافت کے اندر آپ نے مصر، عراق، لیبیا، ایران، پھر جناب مشرقی اناطولیہ اور مغربی آرمینیا، جنوبی آرمینیا، یہ علاقے جو تھے، پھر اس کے بعد کئی سارے ایسے علاقے ہیں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے زور پر جہاد کر کے ان علاقوں کو فتح کیا اور حاصل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کے نیچے ان کو جمع کیا اور علم اسلام ان حدود کے اوپر جو ہے آپ نے بلند فرمایا۔
اور آپ انتہائی سادہ، انتہائی نفیس طبیعت کے شخص تھے اور انتہائی محبت والے اور انتہائی پیار والے انداز والے شخصیت تھے، لیکن کفر کے مقابلے کے اندر جب اس جناب فاروق اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ سے بڑھ کر سخت اور آپ سے بڑھ کر جو ہے جابر قسم کا ظالم نہیں کہا جائے گا۔ جابر سے مراد یہ ہے کہ آپ سخت ہیں، ظالم نہیں تھے آپ انتہائی رحم دل بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی علاقے سے واپس آ رہے تھے، اکثر آپ نے اس روایت کو سماعت کیا ہوگا کہ آپ نے ایک صحرا کے اندر دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور وہ دعا کر رہی ہے کہ میں جب مر جاؤں گی تو میں مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جا کے عمر کی شکایت کروں گی۔ یہ دور خلافت ہے امیر المومنین جناب فاروق اعظم کا۔ آپ اندازہ، آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہم آپ کی سیرت کو پڑھ لیں، بلکہ آپ کی تو شان ہی بڑی وراء الورا ہے، آپ کی نسل میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، اور آپ کی خلافت جبکہ امارت کا سلسلہ تھا، حکومت کا سلسلہ تھا، لیکن اس کے باوجود محدثین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو خلافت راشدہ کے اندر لکھا ہے، اور اس لیے لکھا کہ آپ کی مکمل حکومت کا جتنا بھی عرصہ تھا، آپ نے سارے کا سارا عرصہ اپنی پوری حکومت کے اندر جو بھی امور سر انجام دیے وہ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہی اپنی حکومت کو چلایا ہے۔ آپ کے جو صاحبزادے اور آپ کی جو ذریت مبارکہ کے اندر یہ ایک شخص ہے کہ جس کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، آپ اس کی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہ تو پھر عمر بن خطاب ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے صحبت حاصل کی، ڈائریکٹ حضور سے تعلیم حاصل کی، ڈائریکٹ حضور سے تربیت کو حاصل کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے صحابی اور اپنے اس پیارے شہزادے کی خود تربیت فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ کو خلافت راشدہ کے اندر خلیفہ ثانی کے درجے سے نوازا جاتا ہے۔ آپ اس خاتون جو تھی وہ بڑھیا یہ دعا کر رہی تھی کہ میں جب مر جاؤں گی تو میں رب کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی، کہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، میں کس حال میں ہوں، کہاں پر میں رہ رہی ہوں، میں نے کچھ کھایا ہے یا کچھ پیا ہے، کیا اس کو پتا کہ وہ کس حالت کے اندر ہے؟ وہ تو اپنے محلات کے اندر سو رہا ہوگا۔ اب اس بڑھیا بیچاری کو کیا پتا کہ فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ اس کی کیفیت اس شخص کی یہ ہے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ لیکن حضرت فاروق اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت تھے، تو آپ نے عالم کیا دیکھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کے اندر اینٹ کا سرہانہ ہے، اور کھجور کی پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں قالین نیچے بچھا ہو تو ہمیں اس کے اوپر نیند نہیں آتی۔ یہ دیکھیں ماہ مدینہ کی کیفیت کیا ہے، اور اس ریاست مدینہ کے سب سے بڑے سردار اور دائی، بلکہ دائی نہیں قائم کرنے والے ریاست مدینہ، اور اس ملک و ملت، اس پوری کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ حضور اس کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور کھجور کی چٹائی کی چھال جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کے اندر پیوست ہو چکی ہے۔ وہ اعظم چشتی نے کہا نا کہ جے اور رکھے ہاتھ پھلاوے تے ہاتھ پھلا تو ود جاوے۔ اتنے نرم و ملائم جسم منور کی مالک وہ شخصیت، اور خوشبودار وہ مبارک جسم کہ جس کا سایہ بھی زمین کے اوپر نہیں ہے۔ اگر اس سے پسینہ نکلتا ہے تو صحابہ اکرام اس کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ یہ عطر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اتنا نرم و ملائم اور مبارک اور مطہر اور پاک منزہ، ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور مبرہ جسم مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہے، اور اس کھجور کی چٹائی کی جو چھال ہے وہ میرے مصطفیٰ کے مبارک جسم کے اندر پیوست ہوئی ہے، اور نشان نظر آتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، جو ظاہری نیند تھی میرے مصطفیٰ کی۔ حضور بیدار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، حضور مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں
کہ آپ شاہ کائنات ہیں، شاہ عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ کھجور کی ٹوٹی ہوئی چٹائی کی چھالیں آپ کے مبارک جسم کے اندر چبھی ہوئی ہیں اور نشان آپ کے صاف اور شفاف مبارک جسم کے اوپر صاف نظر آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ میرا دل دہل چکا ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آپ کی اتنی سادگی ہے، اتنی شفاف طبیعت آپ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا، آپ نے فرمایا عمر رو نہیں، میری امت میں جو سب سے زیادہ امین اور سب سے زیادہ عادل پسند اور انصاف پسند شخص ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ اوصاف تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے حضور کی سیرت کو دیکھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی سیرت اور اپنی حیات کو بھی حضور کے طریقے کے مطابق گزارا ہے۔ آپ نے اس بڑھیا سے جا کے پوچھا کہ اماں جی کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا میں عمر کی شکایت کروں گی۔ عرض کیا کیوں؟ کیا کیا عمر نے آپ کے ساتھ، کیا ظلم اور زیادتی کی؟ جو بھی اس کی شکایت تھی آپ نے سنا، فوراً اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے، بیت المال کے اندر تشریف لائے۔ بیت المال سے آ کر جو کچھ بھی اس کی ڈیمانڈ اور اس کی طلب تھی آپ نے اس کو ایک بوری کے اندر بند کیا، اپنی مبارک کمر کے اوپر ڈالا۔ غلام نے عرض کیا حضور مجھے خدمت کا موقع دے۔ آپ نے فرمایا اگر کل قیامت کے دن عمر کے حساب کا بدلہ اٹھا سکتے ہو اور اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہو تو پھر آج بھی اٹھا لو۔ اگر قیامت والے دن اس کے گناہوں کا تم بوجھ اٹھا سکتے ہو تو آج بھی اس دنیا کے اندر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پھر اٹھا لو۔ لیکن وہ کیا تھا، اب اس کی زبان بند ہو گئی، گنگ ہو گئی، آگے سے کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ آپ نے خود اپنی پشت مبارک کے اوپر اس بوری کو اٹھایا، جا کر خدمت میں پیش کیا، خود خدمت کی، کھانا بنا کے دیا، پکا کے دیا، اور کھلانے کے بعد کہا کہ اے اماں میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ عمر کو معاف کر دے، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ عمر کو معاف کر دے، کیونکہ عمر جو ہے وہ کل قیامت کے دن رب کے عذاب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آج ذرا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو صحیح ہم کیا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے زندگی کے اندر کسی کی ایک بالشت، جس کو ایک گٹ کہا جاتا ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ایریا ہے، حضور فرماتے ہیں جب اس کے برابر بھی اگر کسی کی زمین کو غصب کیا ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر اس کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے درمیان ایک گڑھا کھودے گا اور اس زمین ساری کی ساری زمین کو اس بندے کے گلے کے اندر ڈال کر رب فرمائے گا اب اس کے بوجھ کو اٹھاؤ۔ دنیا کے اندر تو تم نے قبضے کر لیے، کہیں پر شام لاٹوں پہ قبضہ کر لیا، کہیں پر اپنے بھائی کے حق کو جو ہے وہ غصب کر لیا، ہڑپ کر لیا، اور کہیں پر کسی کا حق مار لیا۔ یہ بھائیو یہ صرف دنیا ہے، یہ یہاں پر رہ جائے گا، آگے جا کے یہ کام نہیں آئے گا۔ آگے جا کے کام اگر آنا ہے تو صرف اس کا زوال کام آئے گا، صرف اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو مشکل اور پریشانی ہے، ہم قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے مال کو بیچتے ہیں اور بے ایمانی کرنے کے اندر ہم جو ہے بالکل آخری پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے بڑھ کے حاجی اور نمازی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ یہ کس حضرت شیر خدا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، بڑی مستند روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی امید کرتا ہوں اور رب سے یہ طلب کرتا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں حاضر کرے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر جناب فاروق اعظم کا لباس موجود ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، آج لوگوں نے بڑا اس بات کا شور اٹھایا ہوا ہے، اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام نے معاذ اللہ زیادتیاں کر دی، ظلم کر دیا، کیونکہ آگے محرم شریف آ رہا ہے اور آپ میں سے بھی بڑے لوگ شوق سے نوحے بھی سنتے ہیں، جا کے مجلسوں کو بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو جی ان کو غلط کیوں کہنا ہے، آپ ان کو صحیح ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ صحیح کہاں پہ ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب شیر خدا یہ فرماتے یہ خواہش کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے اور رب مجھے اپنی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر کرے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر فاروق اعظم کا لباس ہونا چاہیے۔ تو فاروق اعظم کا لباس کیا ہوا کرتا تھا؟ 100 سے زائد پیبند ہوتے تھے آپ کی قمیض کے اندر۔ یہ ایران، عراق اور کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کی نیندوں کے اندر لرزہ طاری کرنے والا یہ فاروق اعظم ہے۔
ایران کے بادشاہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کے بادشاہ کی کیفیت کیا ہے. ہماری تو اس نے نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، ہمیں تو نہ دن کو سکون نہ رات کو چین ہے، جاؤ دیکھ کے تو آؤ عمر بن خطاب کیسا ہے. وہ آیا، اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں امیر ہوتا ہے. انہوں نے کہا پھر چلو بتاؤ تمہارا امیر کدھر ہے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھ لو، وہ جنگل میں بیچارہ اونٹ چراتا ہوگا. وہ شخص وہاں سے اٹھا اور گیا، اس نے جا کر دیکھا تو فاروق اعظم بیت المال کے اونٹوں کو چرا رہے تھے. جو اونٹ یتامہ، مساکین اور غرباء کی خدمت کے لیے وقف ہیں، ان اونٹوں کی جو ہے خدمت اور ان کی چارہ، جو ان کا کھانے پینے کا جو سامان ہے اور جو ان کی خدمت کا طریقہ کار ہے، فاروق اعظم امیر المومنین ہونے کے باوجود 23 لاکھ مربع میل کا یہ حاکم ہے، بیت المال کے اونٹوں کو جنگل کے اندر چرا رہے ہیں. اس شخص نے جب دور سے دیکھا، اس نے کہا چلو تھوڑی دیر کے بعد یہ آرام تو کہیں پر کرے گا. سارا صورتحال کا جائزہ لیا، جنگل تھا، ایک بڑا گھنا درخت تھا. اس نے کہا کہ جب عمر تھک جائیں گے، دھوپ سے بیزار ہو جائیں گے تو اس درخت کی چھاؤں کے اندر آ کر آرام کریں گے. وہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا کہ جب یہ آ کے آرام کریں گے تو میں ان کی گردن کو اڑا دوں گا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا اس کی اوقات ہے کہ یہ بیت المال کے اونٹوں کو چلا رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکے گا. میں ایران کے بادشاہ کا سفیر ہوں، میرے پاس طاقت ہے، تلوار ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو اونٹوں کی رسیوں، ان کے نکیلوں کو پکڑ کے اپنے کام کر رہا ہے. یہ کیا لوگوں کی خدمت کرے گا، یہ کیا ہماری نیندوں کو برباد کرے گا. اس نے کہا میں اس کو قتل کر دوں گا. وہ درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. ہوا ویسا ہی. جناب فاروق اعظم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور اس درخت کے نیچے اینٹ کا ایک سرہانہ بنا کے آرام کرنے لگے. جن کے سرہانے بھی اینٹ کے ہوتے تھے ان کے بستر کا عالم کیا ہوگا. یہ سرہانہ بھی اینٹ کا ہے. یہاں پر ہمیں نرم و گداز بیڈ کے اوپر بھی آج نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا. ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ جملہ ہے کہ بھائی ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. فاروق اعظم سے جا کے پوچھو کہ اینٹ کے سرانے کے اوپر سکون کیسے مل جاتا ہے. فاروق اعظم پھر تمہیں بتائیں گے کہ سکون دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں کے اندر نہیں ہے، سکون مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر ہے، حضور کی خدمت کے اندر ہے، حضور کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہے، اسلام کو اپنانے کے اندر سکون ہے. جناب فاروق اعظم بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، جو تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمانا تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹے. جنگل سے ایک شیر آ گیا اور وہ شیر آ کر آپ کے ارد گرد گھومنے لگا. وہ آپ کا سیکیورٹی گارڈ بن گیا، وہ آپ کا خیال کرنے لگا، آپ کی حفاظت کرنے لگا. حفاظت تو رب بھی چاہتا تو کر سکتا تھا بغیر شیر کے، لیکن اس کو بتانا مقصود تھا کہ جو رب کے ہو جاتے ہیں رب ان کا ہو جاتا ہے، بلکہ جو رب کے ہو جاتے ہیں پوری کائنات ان کی ہو جاتی ہے. درندے، چرند، پرند، جانور، حیوانات، انسان، بلکہ پتھر بھی ان کے ہی قصیدے الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں. وہ شیر آ کر آپ کے ارد گرد گھومنے لگا. جب آپ اٹھے، بیدار ہوئے، ہوش کے اندر آئے تو وہ شیر بھی وہاں سے چلا گیا. وہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا. اس نے کہا میں کہاں پہ گھومتا پھرتا ہوں، مسلمانوں کے امیر کی حالت یہ ہے، میں کن لوگوں کے محلات کے اندر رہتا ہوں. وہ اس درخت سے نیچے اترا. اس نے نیچے اتر کر جناب فاروق اعظم کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ کی دستبوسی کی، اور دستبوسی کرنے کے بعد کہنے لگا حضرت مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں اور اپنی غلامی کے اندر رکھ لیں. میں اب لوٹ کے اس ایران کے کیسر و کسرا اور یہ اتنے شراب و کباب کی دھت کے اندر رہنے والے اور اس کے اندر غرق لوگوں کی خدمت کے اندر نہیں جانا چاہتا. میں ماہ مدینہ کے غلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اے عمر بن خطاب مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی کے اندر رکھ لے، میں اپنی بقیہ ساری زندگی کو آپ کے قدموں کے اوپر قربان کرتا ہوں. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں ان کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی حیات طیبہ کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ اے عمر اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تو پکا جنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتا ہے. جس طرف سے عمر گزر جاتے ہیں ادھر سے گزرنا تو دور کی بات ہے، شیطان اس طرف تو اپنا منہ بھی نہیں کرتا.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے میرے مالک، میرے عمر کی زبان جب بھی کھلے اس کی زبان کے اوپر حق کو ہی جاری کرنا، اس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ تو جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائی ہوں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ آپس میں ان کے رشتہ داریاں، تعلقات، محبت، آج کی ہماری کروڑوں محبتیں ان کے قدموں کے جوتے کی خاک کے اوپر قربان۔ کسی کو کیا پتا کہ فاروق اعظم اور حضور کے جمیع صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے اپنے خادم سے کہا کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ معاملات چل رہے ہیں، دروازے پر جو کوئی بھی آئے گا اس کو اندر نہ بھیجنا جب تک ہم محفل برخاست نہیں ہو جاتی۔ کچھ حضرات آئے، خادم ان کو واپس بھیجتا رہا۔ اچانک کیا ہوا کہ شہزادہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، شہزادہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر آئے۔ خادم نے بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت جناب فاروق اعظم کا حکم تھا، لہٰذا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں، چونکہ امیر المومنین کا حکم تھا، آپ وہیں سے واپس چلے گئے۔ کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ آج یہاں پر کیا ہوتا ہے، اور تجھے نہیں پتا میں ایس ایچ او کا ماننے والا ہوں، میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ایسا معاملہ کرے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے ایسے معاملات دیکھے ہیں جناب، لیکن چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان کو بطور مثال ذکر کروں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ آپ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں۔ عمر کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنے دروازے سے مجھے ایسے میری بات سنے بغیر بھیجے؟ یہ تو خلافت اسے ہماری وجہ سے ملی ہے۔ لیکن جناب امام حسن کی زبان مبارک پہ ایسا کوئی جملہ نہیں آیا۔ آپ واپس چلے گئے۔ جب وہ میٹنگ اور محفل جو تھی وہ برخاست ہو گئی، خادم نے عرض کیا، حضرت جناب امام علی مقام امام حسن تشریف لائے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ جلال آ گیا، سرخ آنکھیں ہو گئی، خون اتر آیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، حضرت آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا۔ آپ وہیں سے گئے، در دولت پہ حاضر ہوئے، حضرت سیدنا امام حسن کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ ذرا عمر کا بھی تو اندازہ لگائیں، جناب فاروق اعظم کی عمر کہاں پہ، جناب امام حسن کی عمر کتنی چھوٹی۔ لیکن نہیں، پتہ تھا کہ یہ خون رسول ہے، یہ خون طیبہ طاہرہ زاہدہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ خون جناب سیدنا مولا مرتضیٰ کا ہے۔ آپ گئے، جا کے خدمت میں سلام عرض کیا، معذرت پیش کی، معافی مانگی، اور جو کوئی بھی معاملہ تھا آپ سے سماعت عرض کیا، سنا، اور اس کا جو بھی حل تھا وہ پیش کرنا تھا، پیش کرنے کے بعد آپ واپس آئے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ ابا جی میں بھی آیا تھا، مجھے بھی بھیج دیا گیا، لیکن میرے پاس تو آپ نہیں آئے، یا میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں آپ نے کی۔ جناب امام حسن کے ساتھ آپ نے کیوں ایسا معاملہ کیا، کیوں ان کے گھر پہ گئے؟ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اگر امام حسن جیسا نانا ہے تو نانا دکھاؤ، اگر امام حسن جیسا باپ ہے تو ایسا باپ دکھاؤ، اگر امام حسن جیسی ماں ہے تو ایسی ماں دکھاؤ۔ ان تینوں اوصاف میں، تینوں شخصیات میں سے کوئی ایک شخصیت بھی تمہارے رشتے کے اندر اگر ان کے مقابلے کی نظر آتی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تم سے بھی معذرت کر لیتا ہوں۔ کیا تمہارا باپ ہے مولا علی جیسا؟ ادھر مولا علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب مجھے اٹھائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جناب عمر کے لباس کے اندر اٹھایا جائے۔ یہ محبت ہے ان کی آپس کے اندر۔ خبردار کوئی شخص ان کی بات کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر بھونکنے کی کوشش کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسند اقوال اور احادیث اور روایات کے مطابق ہمیں صرف حکم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کا احترام کریں، اور ان کے ساتھ ویسے ہی محبت کریں جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ویسے ہی محبت کریں جیسے ہم اللہ رب العزت کا احترام، ادب اور اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ یہی عین ایمان ہے اور یہی عین اسلام ہے۔ ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ اب آخر پہ میں ایک بڑا خصوصی مسئلہ ہے، مختصر سے وقت کے اندر میں عرض کرتا ہوں، چونکہ محرم الحرام شریف ہے، یہ دن جناب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے دن ہے۔ غالباً 27 ذی الحج شریف کو آپ کو زخمی کیا گیا۔ ابو لولو فیروز نامی جیسا مجوسی تھا، اس نے آپ کو زہر آلود خنجر سے زخمی کیا، اور یکم محرم الحرام تک 3 سے 4 دن آپ اسی تکلیف کے اندر رہے، اور اس کے بعد آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور آپ شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہوئے۔
یکم محرم الحرام شریف کو اپنے گھروں کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو جناب فاروق اعظم کی عظمت و شان بتائیں، ان کا مقام و مرتبہ ان کے سامنے ذکر کریں، تاکہ ہماری نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کی شان کیا تھی، ہمارے اسلاف کی قدر کیا ہے، ہمیں پتہ چلے۔ ہم تو مسئلہ میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا، آج کل آپ دیکھیں گے کہ جناب چاند گاڑیوں کے اوپر بھی لوہے لگے ہوئے ہیں، موبائلوں کے اندر بھی لوہے موجود ہیں، اور اس طرح سے جناب ہم اپنے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری کی ساری باتیں بے ادبی کے اوپر منحصر ہوتی ہیں، اور حضور کے اہل بیت اطہار کی بھی بہت بڑی خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضور کے ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ برا بلا کہا جاتا ہے، حضور کے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، حضور کی آل پاک اولاد پاک کو نعوذ باللہ سب و شتم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اجتناب کریں ان ساری چیزوں سے، بالکل بھی اپنے کانوں کے لطف کے لیے اپنے آپ کو خراب مت کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح روایات کے اندر آیا کہ جو بندہ گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈال کر اس کے کانوں کو جلایا جائے گا۔ اسی آیت کے پیش نظر میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی بھی نوحہ کنا صورتحال کے اندر آتا ہے، یا اس طرح کے بھی جو کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، جو ان کو بھی شوق سے سنے گا، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان کو خراب مت کریں۔ آپ نے جو کچھ بھی سننا ہے ادب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ادب صحابہ کرام اور ادب اہل بیت اطہار کے اوپر وہ سارے اقوال، وہ ساری منقبتیں اور وہ ساری تقاریر منحصر ہونی چاہیے۔ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اسی ایمان کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں حد درجہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔